آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہنے لگے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں رہنے لگے ہیں کہ ہر ایک مال کمانے کے چکر میں ہے، جیسے تیسے بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں قرآن پاک میں بتا بھی رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ جو زیادہ کی خواہش ہے، یعنی الہاکم، یہ لہو لعب جو ہوتا ہے نا، ایک ایسی چیز جو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اے انسان، تم اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لو۔ اب زندگی کا مقصد جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ تم اس دنیا میں رہ کر کے ایسے کام کرو کہ تم آخرت میں پاس ہو جاؤ اور جنت پہ چلے جاؤ۔ یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اب اس مقصد سے کیا چیز آپ کو ہٹاتی ہے؟ لہو لعب۔ اب یہ وہی لہو لعب کی طرف اشارہ ہے۔ الہاکم، تمہیں غافل کر رہی ہے۔ یہ جو لہو لعب ہے یہ مقصد سے ہٹاتی ہے، مقصد سے غافل کرتی ہے۔ تو یہ جو زیادہ سے زیادہ کمانے کا چکر کی جو خواہش ہے، الہاکم التکاثر، یعنی یہ جو زیادہ سے زیادہ کمانے کا چکر، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا چکر، یہ جو خواہش ہے یہ تمہیں غافل کر رہی ہے، لہو لعب میں مبتلا کر رہی ہے، غافل کر رہی ہے اپنے اصلی مقصد سے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ۔ یہ موت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جب تک تم زندہ ہو، چاہے تمہاری ایک دن کی زندگی باقی ہے، ایک گھنٹے کی زندگی باقی ہے، تو اب اسی زیادہ سے زیادہ کے چکر میں ہو۔ مگر یہ نہیں کہ کماؤ نہیں، کمانا یہ سنت عمل ہے، اپنے ہاتھ سے کمانا۔ کہتے ہیں بہترین روزی وہ ہے کہ جو، یعنی بہترین روزی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھائے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ مگر ہر چیز کی جو کثرت ہے وہ آپ کو غفلت میں ڈالتی ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آیا ہے، حلال بھی ہے یا حرام ہے، مگر وہ کمائے گا۔ یہ حدیث ہے سنن نسائی کی اور حدیث نمبر ہے 4454۔ دوستو کوشش کریں کہ کمائیں، مگر اس کے کمانے میں اتنا منہمک نہ ہو کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں، یا پھر آپ اس کے کمانے، یعنی جو کمائی ہے اس کے حلال اور حرام سے بھی غافل ہو جائیں۔ یہی مقصد ہے، بچیں، حرام طریقوں سے کمائی سے بچیں۔ السلام علیکم، خوش رہیں، آباد رہیں۔